بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز ناظرین، ریلائبل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں عابد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی انتہائی اہم ہے اور اس حوالے سے ہمارے کافی ویورز جو ہمارے کلائنٹس ہیں انہوں نے سوالات پوچھے تھے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے NOC کے حوالے سے کہ کیا آیا NOC ہونا ضروری ہے، NOC کے بغیر بھی ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، پلاٹ لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے، اور NOC ہونا کیوں ضروری ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کون سے ادارے جاری کرتے ہیں، اس کے بارے میں آج ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے موٹیویشن کا باعث ہے، انکریجمنٹ کا باعث ہے، چونکہ ہم بہت محنت کر کے ریسرچ کر کے جو ہے وہ آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو آپ کی اگر حوصلہ افزائی ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم گاہے بگاہے مزید اس کام میں جو ہے آپ کے ساتھ مفید معلومات شیئر کرتے رہیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلی چیز جو NOC کے حوالے سے کچھ دوستوں کے سوالات تھے۔ NOC بیسکلی اس کا مقصد ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ کون جاری کرتا ہے، کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ ہر سٹی کی جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے، جیسے کہ راولپنڈی کی RDA ہے، اسلام آباد کی جو ہے وہ CDA ہے، لاہور کی LDA ہے، کراچی کی KDA ہے، ملتان کی MDA ہے، یعنی ہر شہر کی ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے جو اس کے سراؤنڈنگ میں جتنا ایریا ہوتا ہے وہاں کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ بنتا ہے تو وہ اس کو NOC جاری کرتی ہے یا اس کا لیگل سٹیٹس دیکھتی ہے کیا ہے۔ تو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، چونکہ میں راولپنڈی میں کام کرتا ہوں تو اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا RDA اور CDA کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ بیسکلی آپ لوگ میری بات سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ایگری بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں، ہر انسان کا اپنا نقطہ نظر اور اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن بیسکلی جو NOC ہے یہ سیٹلمنٹ کا نام ہے۔ اگر آپ کا ادارہ جو ڈیولپر ہے وہ سٹرونگ ہے، اس کے سرکاری اداروں میں جو ہے وہ اثر و رسوخ ہیں، اپروچ ہے، ایکسیس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بغیر کئی وجوہات کو جو ہے نا وہ کلیئر کیے بغیر بھی NOC مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارے ملک میں جو سچویشنز ہیں اور جو اداروں کا حال ہے وہ آپ میں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ پورے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر اگر آپ دیکھیں بے شمار ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں جن کو NOC نہیں ملا تھا، وہ ڈیولپ ہوئے، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے، اس میں RDA CDA کے جو افسران ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر۔ دیکھیں یہ کوئی 2-3 مرلے کا گھر تو آپ کسی کونے یا نالے پہ نہیں بنا رہے کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ گوری ٹاؤن کو لے لیں کہ گوری ٹاؤن فیز 1 سے لے کر فیز 8 تک ڈیولپ ہو گیا، ایک اتنے بڑے رقبے کے اوپر ایک کالونی ڈیولپ ہو گئی، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپ ہو گئی، اور آج تک ان کے پاس NOC نہیں ہے۔ اس کی ریسیل بھی چل رہی ہے، اس کی ریسیل بھی اچھی ہے، وہاں پہ بے شمار لوگ جو ہے وہ گھر بنا چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں وہاں گھر بن چکے ہیں، لوگ آباد ہیں، NOC نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی اسلام آباد کے اندر، میں چکری روڈ پہ اگر آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ پیر میر علی شاہ ٹاؤن، خالد کالونی اور بے شمار ٹاؤن یہاں پہ بن چکے ہیں، گلشن کشمیر ہے، ان کے پاس NOC نہیں ہے، لیکن یہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، لوگ گھر بھی بنا چکے ہیں، کوئی پرمیشن پلان نہیں ہے، کوئی ماسٹر پلان ان کا نہیں ہے، کوئی جو ہے نا۔ بیسکلی جو NOC کا کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس منیمم جو لینڈ ہے آپ کے اپنے نام پہ، اگر میرا نام عابد نصیر ہے میرے نام پہ یا میرے ادارے کے نام پہ 180 کنال زمین جو ہے وہ منیمم ہونا لازمی ہے، کم سے کم 180 کنال جب آپ NOC کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے زیادہ جتنی بھی ہوگی، تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں، اس کا اپلائی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ RDA میں اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتے ہیں، جو اویلیبل لینڈ ہے آپ کے پاس، جو موجود زمین ہے آپ کے پاس جتنی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن منیمم 180 کنال ہونی چاہیے، زیادہ جتنی بھی ہو تو وہ آپ RDA میں سبمٹ کرواتے ہیں، جو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں ڈاکومنٹس وہ اس کے ساتھ آپ سبمٹ کرواتے ہیں۔ RDA آپ کے تمام ڈاکومنٹس کا جائزہ لیتا ہے کہ آیا واقعہ ہی ان کے پاس گراؤنڈ میں زمین ہے، کتنی زمین ہے ان کے اپنے نام پہ، کتنی ہے۔ پھر آپ اپنا ماسٹر پلان RDA کو پیش کرتے ہیں، RDA آپ کا ماسٹر پلان چیک کرتا ہے، یہ جو متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے جس بھی شہر کی، تو وہ آپ کا جو ہے ماسٹر پلان چیک کرے گی کہ آیا آپ کا ماسٹر پلان RDA کے بائی لاز یا CDA کے بائی لاز کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ بائی لاز کے مطابق ہے، آپ کی جو مین بولے وارڈ ہے وہ ان کے مطلب ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، جو پانی کا سسٹم ہے، جو بجلی کا سسٹم ہے، جو سیوریج سسٹم ہے، ہاسپٹلز ہو گئے، سکولز ہو گئے، قبرستان ہو گئے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو بھی بنیادی زندگی کی سہولیات ہوتی ہیں، آیا وہ RDA کے پلان کے مطابق وہاں پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں آپ کے ماسٹر پلان کے اندر۔ اس چیز کی ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں آپ کو، یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، بہت سے اینڈ یوزرز کو اس بارے میں نالج نہیں ہوتا، بس لوگوں نے ویسے ہی ایک رٹ لگائی ہوتی ہے کہ بس NOC ہے یا NOC نہیں ہے،
کیونکہ بیسک کنسیپٹ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ NOC ہوتا کیا اور کیوں جاری کیا جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ اداروں کے درمیان سیٹلمنٹ کا نام ہے. اگر سیٹلمنٹ نہ ہوتی تو پنڈی اسلام آباد کے اندر بے شمار ہاؤسنگ پروجیکٹ ایسے بن چکے ہیں جن کے پاس NOC نہیں ہے, وہ ڈیولپ ہو چکے ہیں, وہ آباد ہو چکے ہیں, وہاں پہ ری سیل چل رہی ہے, وہاں پہ ملی بھگت کر کے انہوں نے بجلی بھی لگوا لی, سیوریج بھی, سب کچھ, یعنی تمام جو ہے نا وہ انہوں نے وہاں پہ چیزیں لے آئے. بعد میں انہوں نے کچھ کو NOC ملا, کچھ کو نہیں ملا جو ہے نا. تو RDA کا قانون یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم 40% جو آپ کی لینڈ ہوتی ہے نا, یعنی ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر 100 کنال زمین ہے تو 40% جو زمین ہوتی ہے وہ آپ کو ہولڈ کرنی پڑتی ہے ان تمام سہولیات کے لیے, جس میں آپ کی وہ RDA کے انڈر چلی جاتی ہے, جس میں مطلب سمجھ لیں آپ سیوریج ہو گیا, آپ کی گلیاں ہو گئی, آپ کے گرین بیلٹ ہو گئے, آپ کے اسٹریٹ لائٹس کا ایریا ہو گیا, یعنی جتنا بھی آپ کا جو مطلب سہولیات ہوتی ہیں, قبرستان ہو گئی, مسجد ہو گیا, اسکول ہو گیا, ان جگہوں کے اوپر آپ کوئی اور چیز تعمیر نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کہ جس چیز کے لیے آپ نے وہ اسپیسیفک کیا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس کے علاوہ پھر RDA یہ کرتا ہے کہ جب آپ RDA کے پاس اپنی لینڈ آپ سبمٹ کرواتے ہیں NOC کے لیے, پروسیسنگ میں ڈالتے ہیں, تو وہ آپ کی جب آپ کو پرمیشن پلان جاری کرتا ہے تو 20% آپ کی زمین وہ سمجھ لیں اپنے پاس ہولڈ کر لیتا ہے, پلج کر دیتا ہے اپنے پاس وہ. ٹھیک ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ گراؤنڈ کے اوپر ڈیولپمنٹ شروع کرتے ہیں تو RDA کی جو انسپیکشن یا CDA کی یا جو متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کی انسپیکشن ٹیمیں جا کے وہ چیک کرتی ہیں کہ آیا ان کے پرمیشن پلان کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جیسے جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے سڑکیں بنا دی, آپ نے سیوریج ڈال دی, بجلی لگوا دی, ٹھیک ہے, اور باقی قبرستان کا ایریا آپ نے اس کی باؤنڈری وال کر دی یا گیٹ لگا دیا, ٹھیک ہے, باؤنڈری وال سوسائٹی کے اوورال کر دی, تو وہ آپ کو ریلیز کرتے ہیں ساتھ ساتھ وہ آپ کو ریلیز کرتے جاتے ہیں. جیسے جیسے دیکھتے ہیں وہ کہ آپ کا یہ کام مکمل ہو رہا ہے, جو ڈیولپمنٹ کی آپ نے کمٹمنٹ کی ہے ادارے کے ساتھ, اس میں آپ نے 30% یا 50% عمل کر لی ہے, تو وہ ساتھ ساتھ آپ کی زمین ریلیز کر دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہوتا کیا ہے, اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ادارے نے, اگر آپ کو کسی ادارے نے آپ کو NOC دیا ہوا ہے تو وہ سوسائٹی آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتی. اب فار ایگزامپل کسی ادارے نے یا کسی ہاؤسنگ سوسائٹی نے 1000 کنال کا NOC لیا ہے, لیکن اس کا جو ماسٹر پلان ہے, نقشہ اس نے بنا کے, جو کیونکہ جب RDA آپ کو پہلے مرحلے میں NOC جاری کرتا ہے تو آپ کو پرمیشن پلان دیتا ہے, تو یہ لوگ اپنی انٹرنل ٹرانسفر دیتے ہیں, رجسٹری انتقال نہیں دیتے. انٹرنل ٹرانسفر سے مراد یہ ہے کہ جو فائل سسٹم آج کل چلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کے آفسز ان کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر ہوتے ہیں یا شہر کے دیگر علاقوں میں ہوتے ہیں, وہاں تو RDA کا کوئی افسر نہیں جا کے چیک کرتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو وہ 1000 کنال کا NOC لے کے لوگوں کو دکھاتے ہیں, دیکھیں جی ہمیں NOC مل گیا ہے. اتنے سادہ لوگ ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب بس ایک, میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ورڈ ان کی جو ہے نا وہ زبان پہ چڑھ گیا ہے کہ NOC جو ہے نا وہ NOC, ہر بندہ NOC کر رہا ہے. لیکن بیسکلی جو NOC کا کنسیپٹ ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سوسائٹیاں کس طرح اوور سیلنگ کرتی ہیں. بہت زیادہ اپنی جو لینڈ انہوں نے مطلب NOC جس کا لیا ہوتا ہے 1000 کنال کا یا 900 کنال کا یا 1500 کنال کا, اس سے مطلب 10 گنا زیادہ وہ جو ہے اوور سیلنگ کر دیتی ہیں مارکیٹ میں. لوگ پھر اپنی فائلیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی ابھی ہمیں پوزیشن نہیں مل رہی, کیونکہ فائل کی تو, اس انٹرنل فائل کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ رجسٹری انتقال کی قانونی حیثیت ہوتی ہے. اب رجسٹری انتقال والی لینڈ لیتے ہیں تو میں تو آپ کو یہ پریفر کروں گا کہ بہت سی, دیکھیں گورنمنٹ کی بے شمار ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ادارے چلا رہے ہیں, مطلب KRL ہے, واپٹا ٹاؤن ہے, یا اس طرح بہت سی, اور ICHS یہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, دیگر اور بھی اداروں کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ آپ اگر ان سوسائٹیوں کا وزٹ کریں تو ان کے پاس نام کو NOC تو ہے لیکن ڈیولپمنٹ بالکل ہے ہی نہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور نہ کوئی ان کی مینٹیننس ہے, جو بن چکی ہیں وہ بھی ویران پڑی ہوئی ہیں اور ان کے اندر کوئی مینٹیننس نہیں ہے, نہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا کہ گلیاں کون بنائے, اس کی گرین بیلٹ کو کون دیکھے, یا پانی کا مسئلہ ہے تو کون, وہ کئی مہینے کئی سال یہ ایشو بنے رہتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں الحرم سٹی کا راولپنڈی چکری روڈ کے اوپر جو دانیال بلاک ہے, ان کے کچھ ایریا کا ان کو NOC ملا اور اس NOC کو دکھا کے انہوں نے پتہ نہیں کتنی زمین بیچ دی, گلشن کشمیر بھی, دانیال ٹاؤن بھی, اور دیگر مطلب ٹھیک ٹھاک رقبہ انہوں نے سیل کر دیا. تو اس چیز سے میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ NOC, اور جن پروجیکٹس کے پاس NOC ہے, لیگل سٹیٹس ہے پراپر, ان کا پلاٹ بھی آپ کی بجٹ سے آؤٹ ہو جاتا ہے. 25-30 لاکھ روپے سے پلاٹ ان کا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور آگے پھر وہ 40-50 لاکھ اور اس سے اوپر تک پلاٹ چلا جاتا ہے. اپنے بجٹ کو بھی دیکھیں, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں. یہ لیگل سٹیٹس وہاں پہ زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا اور قانون اس سے پوچھے گا.
ٹھیک ہے. میرا خود واسطہ پڑ چکا ہے ہمارا کچھ معاملات میں. ہم RDA میں گئے تو انہوں نے کہا جی ہمارا یہ کیس ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ نیب میں چلے جائیں, نیب میں کیس ڈالیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے کروڑ سے کم کا ہم کیس لیتے ہی نہیں ہیں. اب جس بندے کے 2 4 5 پلاٹ کا اگر اس کو کوئی ایشو بنا ہے, سوسائٹی نے اس کو ڈیلیور نہیں کیا, پوزیشن نہیں دی یا پلاٹ نہیں دے رہی, تو کیا پہلے وہ 10 کروڑ کا یا 5 کروڑ کے کلائنٹس اکٹھے کرے کہ بھائی 100 200 کلائنٹ اکٹھا کرے جس نے اتنے کروڑ کی جو ہے وہ غبن کیا ہو کسی سوسائٹی نے, تو وہ سب کو ملا کے جا کے کیس دائر کرے. تو یہاں پہ جو مقصد ہونا چاہیے اداروں کا, مانیٹرنگ کا, چیک اینڈ بیلنس کا, وہ تو ہے کوئی نہیں. جس کے ساتھ جہاں سیٹلمنٹ ہے اس کو NOC مل جاتا ہے, جس کے ساتھ نہیں ہے وہ اسی طرح بنا کے سیل کر دیتا ہے. بے شمار میں آپ کو چکری روڈ پہ بتاؤں کہ بہت دفعہ RDA والے آتے ہیں اور بس ملی بھگت کر کے نکل جاتے ہیں جناب دوسرے راستے سے. برائے نام جو ہے وہ جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں لوہے کے وہ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیاں ادھر کی ادھر موجود ہیں. اسی طرح اسلام آباد میں چلے جائیں تو بے شمار ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی بن چکی ہیں جو لوگوں نے پلاٹنگ کر کے آگے بنا کے بیچی ہیں, کمرشل بھی بن گئے, تمام ایکٹیویٹیز بھی وہاں پہ ہو گئی, ٹھیک ہے. اور اب ان کو یاد آیا جی کہ یہاں پہ ان کے پاس NOC نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو NOC اتنا بڑا اگر پروجیکٹ بنا ہے, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی 5 10 سال 15 سال لیتی ہے اپنی جگہ پہ اپنے وجود میں آنے میں, یعنی ڈیلیور کرنے میں, ٹھیک ہے. تو 10 15 سال تک کسی ادارے نے ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ NOC آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے, لیگل سٹیٹس ہے یا نہیں ہے. تو اس میں آپ کو یہی, آپ میری بات سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر بندے کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں نے جو بات آپ کو بتائی, آپ یہ جینونلی پوزیشن ہے, ہم خود اس شعبے سے وابستہ ہیں. ہماری کوشش رہی ہے کہ آپ کو گاہے بگاہے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں, جو بھی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں, جس حوالے سے بھی لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں, ان کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں, ان کو جو ہمارے پاس نالج ہے, انفارمیشن ہے, وہ آپ تک شیئر کریں جو ہے نا, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں آپ کے کافی سارے سوالات جو ہے وہ اس حوالے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے. مزید بھی اگر آپ کا کوئی کوسچن ہوتا ہے اس حوالے سے تو آپ ہمارے YouTube کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آپ WhatsApp نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس جو بھی درکار معلومات ہوں گی اور نالج ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.